نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 15th سیشن ہے. پچھلی مرتبہ ہم نے سورہ یاسین کے 2 رکوع پڑھے تھے. آج انشاءاللہ رکوع نمبر 3 سے ہمیں آغاز کرنا ہے. اور جیسے ذکر ہوا کہ سیرت النبی میں جو ہم موضوع پڑھ رہے ہیں وہ ہے کہ قریش مکہ کا پہلا ریاکشن کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، فرسٹ ریاکشن. اور سورہ یاسین کے پہلے رکوع میں اسٹیج سیٹ کیا گیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ قسم ہے قرآن حکیم کی کہ اے نبی آپ رسول ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں. اور اسی بات کو چیلنج کر رہے تھے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں، وہ کہتے تھے، اور یہ کہ وہ راستے سے ہٹ گئے اپنے آباء و اجداد کے دین سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ ایک ایسی قوم کو خبردار کر دیں جن کے آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے وہ غافل ہیں. تو یہ ہے سچویشن. پہلا ریاکشن قریش مکہ کا وہ کیا تھا؟ سوالات، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا صرف ایک ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے جائیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان رسول ہو جائے. یہی سوالات پورے مکی قرآن میں بھرے ہوئے ہیں. تو وہ قوم جس نے 2500 سال سے اس طرح کی کوئی بات نہ سنی ہو، اس کے لیے نئی بات تھی. ان لوگوں کے لیے اللہ کا ہونا کوئی نئی بات نہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں. ان کے لیے معجزات ہونا کوئی نئی بات نہیں. بہت سی ایسے قومیں ہوں گی کہ جن کے لیے مکہ میں جو کچھ وہ لوگ آلریڈی مانتے تھے وہ سب نیا ہوتا. مثلا مکے والے کیا کیا مانتے تھے؟ آب زمزم ایک معجزاتی پانی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی رگڑنے سے نکل آیا. حجر اسود ایک پتھر ہے جو جنت سے آ گیا. اسی طریقے سے کتنی چیزیں وہ مانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا بن جانا، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے کو ذبح کر دینا اور پھر اللہ تعالیٰ کا ان کو بچا لینا. یہ سارے معجزات تو وہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اور مان رہے ہیں. ان کو پتہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت اللہ نے کی ہوئی ہے. یہ نئی باتیں نہیں ہیں. ایک اللہ ہے، وہ یہ ساری دنیا اس نے بنائی ہے اور وہ یہ سب کچھ چلا رہا ہے، اور وہ جب چاہے عذاب نازل کر دے. اسی لیے قرآن میں بار بار آتا ہے کہ اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان اور زمین کس نے بنایا تو یہ کہیں گے اللہ نے. اور یہ بار بار آیا، یہ کس نے بنایا، وہ کس نے بنایا، تمہیں کس نے بنایا، آنکھیں کس نے بنائی، کان کس نے بنایا. یہ کہیں گے اللہ نے، کسی اور نے نہیں. ان کے بتوں کا کسی کا نام نہیں لیتے. یہ سب کچھ بنانے والا اللہ ہے، اور وہ یہ سب چلا رہا ہے، اور وہ اپنے کعبے کی حفاظت کرتا ہے کہ ہاتھیوں کی فوجوں کو پرندوں سے مروا دیا. یہ کسی بھی قوم کے لیے ماننا بڑی عجیب بات ہوگی.
لیکن مکے والوں کے لیے کوئی عجیب بات نہیں، وہ سب اس کو مانتے تھے، بچہ بچہ اس کو مانتا تھا۔ یہ نئی بات نہیں ہے۔ نئی بات کیا ہے کہ وہ اللہ جس نے سب کچھ بنایا ہے، جو قادر ہے اس پر کہ سب کو ہلاک کر دے، اس نے ایک انسان کو پیغام دے کر بھیجا ہے، یہ نئی بات ہے۔ اور نئی بات کیا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ باقی بتوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ چھوٹے خدا ہیں۔ قرآن میں آیا ایک جگہ کہ ہم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں، اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ یہ جو بت ہیں یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ تو اصل کون ہے؟ اللہ۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ قریب کرتے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن میں آیا کہ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ ہماری شفاعت کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں اللہ کی۔ تو اصل کون ہے؟ اللہ۔ ان کا کیا کام ہے؟ ہماری بات اللہ تک پہنچانا۔ کسی کو اولاد چاہیے تو فلاں بت سے کہیں، کبھی جنگ ہو رہی ہے تو حبل سے کہیں گے، کسی کو بارش چاہیے تو فلاں بت سے کہیں گے، وہ اللہ سے کہے گا۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ہماری سفارش کرتے ہیں۔ تو ان کو پتہ ہے اصل اللہ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ لہٰذا سورہ یاسین کے پہلے رکوع میں فرمایا کہ اے نبی، یہ لوگ غافل اس لیے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد کو کسی نے نہیں بتایا، خبردار نہیں کیا، آپ کو اس لیے بھیجا ہے ان تک۔ اس کے بعد آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں، رکوع نمبر 3 کا آغاز ہوتا ہے لفظ آیت سے، وَآیَةٌ لَّهُمْ، اور یہ 3 بار آئے گا۔ 4 آیتوں کے گروپس ہیں۔ لفظ آیت ہم سمجھتے ہیں ورس آف دا قرآن، لیکن قرآن میں جب یہ لفظ آتا ہے تو اس کے بڑا مطلب ہے، ایک سے زیادہ مطلب۔ کبھی یہ آتا ہے آیت قرآن کی آیت کے لیے کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی ہے، قرآن کی آیت، ایک اس سے مراد ہے اللہ کی بڑی نشانیاں جیسے معجزات، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، یہ کیا ہے؟ آیت ہے۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم خود معجزہ ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کی آیت ہے۔ اور قرآن میں پوری ایک سورت ہے، سورہ انعام، 20 رکوع کی سورت ہے، اور اس میں بار بار ریپیٹ ہوا کہ قریش مکہ یہ کہتے تھے کوئی آیت کیوں نہیں نازل ہو جاتی محمد پر اگر یہ سچے ہیں تو۔ کیا مطلب؟ آیت تو نازل ہو رہی ہے، وہ کچھ اور، ان کا مطلب کچھ اور ہے۔ وہ کہتے ہیں بڑا معجزہ، کہ اگر یہ نبی ہوتے تو ان کے اوپر کوئی بڑا معجزہ نازل ہو جاتا، کوئی ایسا معجزہ جو کہ نارمل نہ ہو۔ اب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ مجھ پر یہ نازل ہوا۔ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنے کو کچھ بھی ڈیفرنٹ نہیں ہے۔ ایک آدمی کچھ عربی سنا رہا ہے، یہ ایک عام سی بات ہے۔ بہت سے شاعر ہیں، بڑی اچھی شاعری کرتے ہیں، ایسی شاعری کرتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ بھئی کیا بات کر دی۔ اس طرح قرآن نے بھی اگر حیران کر دیا تو کوئی نئی بات نہیں، عام دیکھنے والے کے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ تو کوئی بڑی آیت چاہیے۔ تو قرآن میں یہ لفظ کئی معنوں میں آتا ہے۔ اگر انسان کو یہ نہ پتہ ہو کہ اس لفظ کا ایک سے زیادہ مطلب ہے تو وہ کنفیوز ہو جائے گا کہ کیا بول رہے ہیں، کوئی آیت کیوں نہیں آتی، کوئی آیت کیوں نہیں آتی۔ تو آج جو ہم سورہ یاسین پڑھنے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اس میں پورے مکی قرآن میں جو ڈیبیٹس ہیں، جو سوالات ہیں، جن کو آپ کہیں جینوئن سوالات، ان کے جوابات اللہ نے دیے ہیں، اور سورہ یاسین ایک طرح سے اس کی سمری ہے کہ ہر طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے آیت کا، یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے، پوری ایک صورت ہے اس کے لیے، سورہ انعام، اور قرآن حکیم کی بڑی طویل ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ 20 رکوع ہیں ایک صورت میں، ایک پارے سے بڑی ہے، اور اس کا ایک ٹاپک ہے۔ یہ لوگ مانگتے تھے معجزہ، بڑا معجزہ، اور اللہ فرما رہا تھا میں نہیں دکھاؤں گا بڑا معجزہ۔ پوری صورت میں یہی ڈیبیٹ، یہ بار بار کہتے ہیں کوئی بڑا معجزہ دکھاؤ، اللہ کہتا ہے نہیں دکھائیں۔ اور وہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ لوگ کہتے تھے، اور آج تک یہ بات کی جاتی ہے، آج بھی آپ ڈیبیٹس دیکھیں گے نا، ماڈرن اسلام ورسز ایتھیزم، تو جو ایتھیسٹ ہیں جو کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، کیونکہ اگر خدا ہوتا تو دکھا دیتا اپنے آپ کو، چھپا ہوا کیوں ہے؟
ان کا آرگومنٹ یہ ہڈننس آف گاڈ آرگومنٹ کہ چھپا ہوا ہے. بھئی اگر ہر چیز کے پیچھے خدا ہے تو نظر آ جاتا اب تک, یہ ڈبیٹ ہی نہ ہوتی, کہیں لکھا ہوا ہوتا بڑا سا. اسی طرح کی باتیں وہ لوگ بھی کر رہے تھے کہ فرشتہ کیوں نہیں ہے. کتنا اچھا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے دعوت دینے کے لیے اور ساتھ میں 2 فرشتے ہوتے اور سب ان کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے اور پھر کہتے کہ اے لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں. قرآن میں یہ بھی کہا کیوں ان کے ساتھ کوئی فرشتے نہیں آتے, معہم نذیرا, کہ وہ ان کے ساتھ خبردار کرتے. جیسے کوئی آتا ہے, VIP موومنٹ ہوتی ہے نا کراچی میں, کیسے ہوتی ہے, آگے گاڑی پیچھے گاڑی ادھر گاڑی ادھر گاڑی ایسے ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب اللہ کا رسول آ رہا ہے تو کیا ہونی چاہیے تھا پروٹوکول, ادھر فرشتہ ادھر فرشتہ ادھر فرشتہ ادھر فرشتہ, فرشتوں کی فوج میں. اور لباس, کیا لباس ہوگا, کیا سواری ہوگی اللہ کے رسول کی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل سادہ انسان ہماری طرح بازار میں گھومتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں کوئی. اور ان کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ کون ہیں, غلام, غریب. سردار سارے کہاں ہیں, وہ سارے اور دوسری طرف کھڑے. اب یہ ہے جینوئن سوال. تو یہی سوال کیا تھا فرعون نے بھی. قرآن میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام آئے تو فرعون نے لوگوں سے کہا کہ بھائی اگر یہ ہوتا رسول تو اس کے پاس کوئی سلک کا لباس ہوتا, کوئی گاؤن ہوتا, کوئی کڑے ہوتے سونے کے, کوئی سواری ہوتی زبردست سی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ لوگوں کو ایمان دلوانا ہے زبردستی تو کوئی مشکل نہیں تھی کہ ایک بجلی گرتی ایک جھوٹ بولنے پہ, یا یہ کہ جو ایمان نہیں لائے گا اس پہ بجلی گر جائے گی. تو کون ایمان نہیں لائے گا بھائی, کوئی پاگل ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں سب جنت میں چلے جائیں تو اللہ یہی چاہتے ہیں, تو کتنا آسان ہے, ایک کھڑکی کھولتے ہیں اور دکھا دیں بھائی یہ یہاں جاؤ گے اگر تم نماز پڑھو گے تو کون پاگل ہے نماز نہیں پڑھے گا. یا جہنم دکھا دیں تھوڑی سی. ہم تو فلم دیکھ کے رو جاتے ہیں, اگر ہمیں تھوڑی سی فلم دکھا دی جائے جہنم کی تو کون ہے کہ جو اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اگر یہی کرنا تھا تو پھر یہ دنیا بنانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. بھائی دنیا بنائیں, پھر انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیں اور دل دیں, پھر اس کو فیصلہ کے اختیار دیں کہ بھئی صحیح چوز کرتا ہے یا غلط چوز کرتا ہے. سامنے جنت جہنم نظر آ رہی ہے, کیا چوائس بھائی, کون سی چوائس تو ختم ہو گئی. پھر سب نے ایمان لانا ہی لانا ہے. یہ ہے سورہ انعام میں اللہ کا جواب. زبردستی معجزے دکھا کر اللہ دکھا دے, فرشتہ دکھا دے, جنت جہنم دکھا دے, اس طرح ایمان دلوانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ سب کو ویسے ہی جنت میں داخل کر دیتا. دنیا میں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی. آزمائش ہے غیب میں. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں بیان کیا, الذین یؤمنون بالغیب. سورہ حدید آیت نمبر 25 میں بطور فخر بیان کیا کہ جنت کس کے لیے ہے, جو بغیر دیکھے ایمان لائے اور جانوں کی قربانی دے دی بغیر دیکھے. بھائی جو لوگ شہید ہو گئے انہوں نے کون سی جنت دیکھی تھی, پھر بھی ہو گئے شہید, بغیر دیکھے شہید ہو گئے. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا, دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں. تو وہ آئے, انہوں نے کہا کہ آپ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا ذکر کر رہے ہیں. جیسے الحمدللہ ہماری یہ محفل ہے, ہم قرآن پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں, تو فرشتے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور جا کر اللہ کو بتاتے ہیں. اللہ پوچھتے کیا کر رہے تھے میرے بندے, تو آپ کی کتاب پڑھ رہے تھے. اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے, فرشتے کہتے نہیں. کیا میری جنت کو دیکھا ہے, بولا نہیں. کیا میری جہنم کو دیکھا ہے, فرشتے نے کہا نہیں. پھر بھی مجھے یاد کر رہے ہیں اور جنت مانگ رہے ہیں, جہنم سے بچنے کی دعائیں کر رہے ہیں. تو تم نوٹ کرو, لکھ لو کہ میں نے ان کے سب کے گناہ معاف کر دیے اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر لیا. تو بغیر دیکھے ہی تو امتحان ہے. تو ایک طرف تو یہ ٹیکنیکل کیوں ہے مسئلہ کہ اس میں 2 ایکسٹریمز ہیں. یا تو معجزہ دکھائیں ایسا کہ سارے ایمان لے آئیں, یا تو بالکل نہ دکھائیں اور پھر جھوٹا نبی اور سچا نبی برابر ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے دکھانے کو,
بھائی میں اللہ کا رسول ہوں، دکھاؤ کوئی آئیڈینٹی دکھاؤ، تو کوئی نہیں آئیڈینٹی. تو کل کو کوئی جھوٹا نبی کھڑا ہوگا، وہ بھی بول دے گا میں اللہ کا نبی ہوں، اس سے ہم کیا مانگیں گے؟ یہ بھی سوال صحیح ہے. کوئی کلیم چھوٹا موٹا تو نہیں ہے، بہت بڑا کلیم کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 5 نمازیں پڑھو، 2.5% زکوٰۃ دو، شراب نہیں پیو، اتنی بڑی بڑی باتیں. یہ جو کچھ تمہارے آبا و اجداد 2000 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں سب چھوڑ دو، اور جو میں بول رہا ہوں وہ کرو. اتنی ساری باتیں. تو کل کو کوئی بھی آ جائے گا اور بولے گا بھائی مجھے بھی اللہ نے وہی بھیجی ہے، اب تم یہ کرو، اب کیا کریں گے؟ لہٰذا کچھ نہ کچھ تو دینا ہے، کوئی آئیڈینٹی تو دینی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی ہم نے رسول بھیجے معجزات دے کر بھیجے، بینات دے کر بھیجے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس، انہوں نے یہی کہا کہ وہ تو مجھے قتل کر دیں گے. تو فرمایا کہ میں تمہیں 2 نشانیاں دیتا ہوں، یہ لاٹھی یہ سانپ بن جائے گا، اور یہ ہاتھ بغل سے نکالو گے چمکتا ہوا ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ دونوں چیزیں، یہ وہ آئیڈینٹی کارڈ ہے. کوئی آپ سے کہتا ہے کہ میں گورنمنٹ کا آفیسر ہوں، انکم ٹیکس لینے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور آپ کی فیکٹری میں آنا ہے، تو آپ گیٹ سے ہی اس سے پوچھیں گے بھائی تو آئیڈینٹی دکھا. آئیڈینٹی دکھائے گا تو اندر آنے دیں گے. اسی طریقے سے ہر رسول، تو وہی ہوا قرآن میں فرمایا سورہ قصص میں بہت سی صورتوں میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، تو اس نے کہا بھائی ایسے باتوں سے کیا ہوگا، کوئی ثبوت دکھاؤ. تو انہوں نے لاٹھی رکھی، سانپ بن گیا، ہاتھ نکالا یہ چمکتا ہوا. تو وہ پہلے تو حیران ہوئے، پھر اس کے بعد کا اس سے تو کچھ ثابت نہیں ہوتا، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، جادو ہی ہے. لاٹھی کا سانپ بن جانا کوئی اس کی دلیل نہیں ہے کہ رسول ہو. تو انہوں نے کہا بھائی لے کے آؤ سارے جادوگر، مقابلہ کروایا. جادوگروں نے رسیاں پھینکی، وہ بھی ہلنے لگے. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی رکھی، وہ بھی سانپ بن گیا. تو ایک جیسا ہی ہے تو. لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام کا سانپ ان کی رسیوں کو کھا گیا، تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور ایمان لے آئے. باقی کسی کو سمجھ نہیں آیا کیا ہوا. ان کو لگا تھا کہ یہ بھی جادو وہ بھی جادو ایک ہی بات ہے. جادوگروں کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، اس لیے وہ ایمان لے آئے. اسی طریقے سے شاعروں کو سمجھ میں آ گیا کہ قرآن شاعری نہیں. شاعروں کو سمجھ میں آ گیا، عام آدمی کو نہیں سمجھ میں آیا. کبھی محمد نے کیا کلام سنایا، واہ واہ، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول ہیں. کہتے ہیں نہیں، یہ تو کچھ ثابت نہیں ہوا اس سے. بھائی ہم نے تو بڑے بڑے کلام سنے ہیں، یہ بھی اچھا کلام ہے. شاعروں کو اتنے سنا، انہوں نے کہا کہ ما ھذا قول البشر. سورہ کوثر کی 3 آیتیں لکھ کر ایک بڑے شاعر کو دے دی، تو اس نے اس کے نیچے چوتھی لائن ایڈ کر دی، ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا قول نہیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اس کے نیچے اس نے لکھ دیا ما ھذا قول البشر، کہ بھائی یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے، تو انہیں مجھے دے دیا ہے کہ میں اس کو کاپی کروں. اور آج تک موجود ہے کہ اس جیسے بنا کے لے آؤ ایک صورت، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی خاص بات نہیں. یہ ہے مسئلہ آیت کا. یہ ٹیکنیکل اس لیے ہے کہ ایک طرف تو ایسا ثبوت کہ کوئی باقی نہ رہے مسئلہ، کہ سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے تو سارے ایمان لے آئیں گے پھر. اور ایک طرف کوئی ثبوت نہ ہو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لہٰذا اس میں صحیح بات کیا ہے؟ رسالت کے ثبوت کے بارے میں، جس کو ہم کہیں گے آیت، اس کے بارے میں صحیح بات کیا ہے جو اللہ نے فرمائی؟ جو آدمی ہدایت چاہتا ہے، جس کے دل میں ہدایت کی خواہش ہے، اس کو نشانی نظر آ جائے گی، معجزہ نظر آ جائے گا، اس کو یقین آ جائے گا. جو آدمی بدلنا نہیں چاہتا، جو آدمی ہدایت چاہتا ہی نہیں، اس کے سامنے جتنے معجزے لے آئے وہ نہیں مانے گا. تو اس میں بتایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آسمان سے کوئی کتاب آ جائے، کوئی یہ آ جائے، کوئی وہ آ جائے. تو اے نبی ان کو بولیں کہ ہم نے فرعون کو بھی بڑی بڑی نشانیاں دکھائی تھیں، کیا وہ ایمان لے آیا تھا؟ وہ تو نہیں لایا ایمان. کہ لاٹھی بھی بن گئی سانپ، خون کی بارش ہو گئی، اور سمندر ایسے ہو گیا 2 ٹکڑے میں. آپ سوچیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک آدمی لاٹھی مارے اور سمندر جو ہے وہ رستہ بنا دے، کیا سوچیں گے آپ؟ فرعون کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا پھر بھی،
کیونکہ وہ ایمان لانا چاہتا ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قوم سمود نے صالح علیہ السلام سے کہا ابھی یہ پہاڑ پھٹے، اونٹنی آ جائے تو ہم ایمان لے آئے۔ انہوں نے دعا کی، پہاڑ پھٹا، اونٹنی آ گئی۔ اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کے سوا اور کیا بات ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن نہیں لائے ایمان۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ کہ وہ اونٹنی پورا تالاب پی جاتی تھی پانی کا، تو پھر ان کو باری باندھنی پڑی کہ باقیوں کے پینے کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں، پورا کنواں پی جاتی ہے، تو پھر باری لگانی پڑی، ایک دن یہ اونٹنی پیے گی، ایک دن باقی جانور پیئیں گے۔ یہ اونٹنی آتی تھی، باقی سارے جانور اس کو دیکھ کے بھاگ جاتے تھے۔ اس سب سے نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ نارمل سچویشن نہیں ہے، یہ معجزہ، اسی کو تو کہتے ہیں معجزہ۔ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ بھئی نہیں لانا تو نہیں لائیں گے، جس کو لانا ہے اس کے لیے یہ جو غیبی نشانیاں ہیں، جو اللہ نے آیات دکھائی ہیں، وہ کافی ہیں۔ جس کو نہیں ایمان لانا، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے بہت بڑا معجزہ بھی دیکھ لے گا، پھر بھی ایمان نہیں لائے گا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند لوگ بیٹھے تھے کافروں میں سے، انہوں نے ایک ہی رٹ پکڑی ہوئی تھی۔ ابھی تو ہم شروع میں ہیں، آخر چل کے ان کے پاس باقی سارے سوالات ختم ہو گئے تھے، بس یہ ایک آدھی رہ گیا تھا، نشانی دکھاؤ، نشانی دکھاؤ، نشانی دکھاؤ، نشانی دکھاؤ۔ تو چند 4-5 لوگ بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاند کی طرف دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا، وہ 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی دیکھو اور گواہ رہو۔ تو انہوں نے دیکھا، اپنی آنکھیں مسلی، یہ کیا ہوا؟ اس کے بعد ان کی آنکھوں کے سامنے وہ دوبارہ مل گیا۔ یہ کیا ہوا؟ نشانی۔ جتنے لوگ بیٹھے تھے ایمان نہیں لائے۔ اس پہ سورہ قمر نازل ہوئی، اقترب للناس حساب، اقترب کہ لوگوں کے لیے قریب آ گیا ہے حساب کا دن، وانشق القمر، اور چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ لیکن جب بھی ان کے سامنے ہمارا کوئی نشانی آتا ہے، اس کو یہ اعراض کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ یہ ہے لفظ آیت۔ آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشانی۔ یہ قرآن کی ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی بات چھپی ہوئی ہے، اس لفظ کے پیچھے، اور یہیں سے یہ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ یاسین، اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ آیت کا مطلب کیا ہے؟ نشانی۔ کس چیز کی نشانی؟ اللہ کی نشانی۔ اللہ نظر نہیں آتا تو میں کیسے مان لوں اللہ ہے؟ بھئی یہ بڑا جینوئن سوال ہے۔ یہی سوال ہے جو آج بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی میں کیسے مان لوں کہ اللہ ہے، ایک ہے، کتنے ہیں، ہے بھی نہیں، مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں، پتہ نہیں۔ ہم نے تو جتنے لوگ دفنائے آج تک، ان کی قبر میں سوائے مٹی اور ہڈیوں کے کچھ نظر نہیں آیا۔ کوئی زندہ ہو کے بھی نہیں آیا کہ ہمیں بتائے کہ بھئی مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ تو میں کیسے مان لوں؟ یہ بھی جینوئن سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ جینوئن سوالات کیا ہیں۔ بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جس کا جواب نہیں ملتا، جواب کی طرف کوئی اشارہ مل جاتا ہے۔ تو حقیقت کی نشانی آیت ہے۔ اب یہاں فرمایا سورہ یاسین کا 3 رکوع شروع ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وآیۃ لہم الارض المیتہ، اور ان کے لیے نشانی ہے مردہ زمین میں، احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کر دیا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، ہم نے اسے زندگی عطا کی اور اس میں سے ہم نے غلہ نکالا جس کے خوراک کو یہ کھاتے ہیں۔ ان کے لیے نشانی کیا ہے؟ مردہ زمین، ہم نے اسے زندہ کیا، اس میں سے غلہ نکالا جس میں سے کھاتے ہیں۔ مردہ زمین جیسے ہمیں پتہ ہے بارش ہوتی ہے تو وہ جیسے یہاں پہ جتنے پلاٹ پڑے ہوئے سب گرین ہو جاتے ہیں، پورا راستہ گرین ہو جاتا ہے، تو پہلے آپ جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ مردہ ہے، بعد میں اسی میں گھاس ہے۔ گھاس ایک زندہ چیز ہے، جیسے پانی نہ ملے تو مر جاتی ہے، وہ پھر مر جاتی ہے بیچاری، پھر پانی آتا ہے پھر زندہ ہو جاتی ہے۔ اس میں کیا نشانی ہے؟ کہ مرنے کے بعد جو تمہیں ہڈیاں نظر آ رہی ہیں اسے اللہ زندہ کر سکتا ہے، جیسے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ یہ کیا ہے؟ نشانی۔ دیکھیں اسی کو کہتے ہیں کہ ایک چیز جو آپ کو نظر نہیں آ رہی لیکن اندازہ لگا رہے ہیں آپ، جیسے الیکٹرانز کے بارے میں آپ نے سنا ہے کبھی؟ اتنے ہوتے ہیں، ایسے چکر لگاتے ہیں، پھر آگے چلے جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے، پیچھے آ جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے۔ یہ سب آج تک کسی نے دیکھا نہیں۔ یا بگ بینگ ہے کہ بھئی ایک دھماکہ ہوا تھا
پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا، یہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ ڈارون کی ایوولوشن ہے کہ پہلے یوں چڑیا تھی، وہ پھر یوں بن گئی، پھر یوں ہو گئی، یہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ تو پھر ہم اس سب کو مانتے کیوں ہیں؟ کیونکہ باقی تمام چیزوں سے اشارہ مل رہا ہے اس طرف، یہ ہے بڑی سادی سی بات۔ اور ایسی پہ تمام انسانی علم چل رہا ہوتا ہے، ہر چیز دیکھی ہوئی نہیں ہے ہم نے، ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں اس سے انفر کیا جاتا ہے۔ اب ایک سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد سب زندہ ہوگے، پھر حساب ہے، پھر جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو ذہن میں سوال آیا کہ بھائی مرنے کے بعد یہ جو ہڈیاں کیسے زندہ ہوں گی؟ تو فرمایا وآیۃ لہم الارض المیتہ، اور ان کے لیے نشانی ہے مردہ زمین میں، احییناہا، ہم نے اسے زندہ کیا، واخرجنا منہا حبا، ہم نے اس میں سے نکالا غلہ، فمنہ یأکلون، جس میں سے یہ کھاتے ہیں، وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب وفجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور ایسا انتظام کیا کہ اس میں سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے، لیأکلوا من ثمرہ وما عملتہ ایدیہم افلا یشکرون، تاکہ یہ یعنی انسان اس کی زمین کی پیداوار میں سے کھائیں، حالانکہ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ اس کو کہتے ہیں ڈیزائن آرگیومنٹ، یعنی جتنے بھی لوگ خدا کے ہونے پر ہمیں یقین کیوں ہے مسلمانوں کو، کیا ہمارا یہ یقین کسی بودھی دلیل پر ہے یا کسی مضبوط دلیل پر؟ کسی دلیل پر ہے، اور وہ یہ مضبوط دلیل ہے کہ یہ جو ہمارے آس پاس زندگی نظر آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پلانڈ ہے، ڈیزائنڈ ہے، بنایا اس ہمارے لیے۔ تو فرمایا وما عملتہ ایدیہم، یہ غلہ، یہ چاول، یہ اناج، یہ انگور، یہ کھجور، اسی زمین سے جو تھوڑی دیر پہلے مردہ تھی، بارش ہوئی اور تم اس کو کھا رہے ہو، تمہیں ساری غذائیت، پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، وٹامنز مل رہے ہیں، تم زندہ ہو۔ وما عملتہ ایدیہم، تمہارے ہاتھوں نے نہیں بنایا اسے، ہمارے ہاتھوں نے کیا بنایا ہے ہمیں معلوم ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ کچھ بنا لیں تو ہم سے رہا نہیں جاتا، ہم اس کو ریپر میں ڈال کے اس پہ اپنا نام لکھ دیتے بڑا بڑا، یہ میں نے بنایا ہے، یہ میری کمپنی کا پروڈکٹ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی کمپنی بڑی محنت سے کسی چیز کو بنائے، اس پہ نام نہ لکھے ہے؟ بھائی دیکھا کبھی آپ نے؟ فری میں بانٹ دے ایسے، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کس نے بنایا ہے۔ کبھی ہوتا ہے ہمارے یہاں تو یہ پانی والا کہیں سے پانی بھر کر لاتا ہے، اس پہ بھی لکھ دیتا ہے اپنا نام، بھرا میں نے، ذرا سا بھی میں کام کر لوں تو کیسے ہو سکتا ہے میں اپنا نام نہ لگاؤں اس پر؟ تو یہ جو انگور کھا رہے ہو اور یہ جو آم کھا رہے ہو، یہ کس نے بنایا اور کتنا سوٹ کرتا ہے ہمیں؟ فار ایگزامپل جیسے ایک درخت ہے، اس پہ آم لگا ہوا ہے اور اس کے آس پاس پتے بھی ہیں اور ٹہنی بھی ہے، آپ ٹہنی کھا لیں تو کیا ہوگا؟ نہ آپ کو پروٹین ملنا ہے نہ وٹامن، مر جائیں گے۔ اگر صرف ٹہنی کھاتے رہے زندگی بھر تو بہت جلد مر جائیں گے، یا پتے کھاتے رہیں یا جڑیں کھاتے رہیں یا مٹی کھاتے رہیں تو مر جائیں گے۔ صرف وہ جو آم کے اندر ہے وہ کھانے سے ہی آپ کو وہ چیزیں ملیں گی جو ریکوائرڈ ہیں، اتفاق سے وہی ٹیسٹی بھی ہے، کتنا بڑا اتفاق ہے۔ باقی سب کا ذائقہ بھی خراب، اسی چیز کا ذائقہ اچھا ہے۔ اگر الٹا ہوتا تو دنیا میں ساری ذائقے دار چیز زہریلی ہوتی اور ساری کڑوی چیزیں غذائیت والی ہوتی، تو کوئی موٹا نہیں ہوتا، پھر سارے پتلے دبلے۔ جیسے گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں، ایسے انسان کو روز صبح آ کے ڈلوانے کے منہ میں کوئی چیز ڈالنی پڑتی ہے نسوں کے اندر، جیسے آئی وی کے تھرو ڈلتے ہیں نا گلوکوز مریض کو، اس کو کوئی مزہ نہیں آ رہا ہوتا، غذائیت مل رہی ہوتی ہے، لیکن وہ زندہ رہ سکتا ہے برسوں بغیر کچھ منہ سے کھائے، وہ آئی وی کے تھرو، لیکن مزیدار نہیں ہوتا بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے رنگ، خوشبو اور ذائقہ اسی چیز میں رکھا ہے جس میں غذائیت بھی، یہ ہے ڈیزائن، یہ بغیر ڈیزائنر کے نہیں ہوتا۔ وما عملتہ ایدیہم میں یہ نشانی ہے، یہ اشارہ ہے۔ ہم جو ایک اللہ کو مانتے ہیں تو ایسے ہی ہوائی آنکھیں بند کر کے بلائنڈ فیتھ نہیں ہے۔ جس طریقے سے تم الیکٹرانز پر ایمان رکھتے ہو ایسے ہی ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ الیکٹرانز پر ایمان بھی اس سے آیا ایکسپیریمنٹ، اور آپ کو پتہ ہے چینج ہوتا رہتا ہے، پہلے کہتے تھے پارٹیکلز ہے، پھر کہتے ہیں ویوز ہیں، ویو الگ چیز ہے، پارٹیکل الگ چیز۔ اور کوانٹم مکینکس تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ الیکٹران جب ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے تو کیا کر رہے ہوتے۔
یہ مذاق نہیں ہے۔ کوانٹم میکینکس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، الیکٹران مائکروسکوپ جو ہوتا ہے اس پہ اس کی پکچر آ جاتی ہے، اس وقت وہ کسی اور اسٹیٹ میں ہوتا ہے، اور جب آپ منہ ادھر کر لیتے تو کچھ اور کر رہے ہوتے، اسٹیٹ ہی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ اندازہ لگاتے ہیں یہ بھی چینج ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ یہ بھی چینج ہو جائے گا۔ تو کیوں چینج ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے تجربے کے مطابق جو تھیوری ہے وہ فٹ نہیں بیٹھ رہی ہوتی۔ اسی طریقے سے یہ بھی نشانی ہے جس سے ہم نے اللہ اور آخرت کو پہچانا۔ آگے فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے، اس پیداوار کے بھی جو زمین اگاتی ہے، خود انسانوں کے بھی، اور ان چیزوں کے بھی جو لوگ نہیں جانتے۔ یہ 4 آیات ہیں۔ پہلے فرمایا ان کے لیے نشانی ہے مردہ زمین میں، ہم نے اسے زندہ کیا، اس میں سے اناج اگایا جس کو یہ کھاتے ہیں، اسی میں ہم نے اگائے باغ انگور کے اور کھجور کے، اور اس میں سے بہا دیں ہم نے چشمے، تاکہ یہ کھائیں اس کے پھلوں میں سے، اور یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا ہے، پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا، ان چیزوں میں سے بھی جو زمین اگاتی ہے، ان کے اپنے اندر بھی جیسے مرد اور عورت، اور ان چیزوں میں بھی جن کو یہ نہیں جانتے۔ یہ 4 آیات ہیں، اس میں بہت کچھ ہے۔ آخری آیت بڑی جیسے چونکا دینے والی ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا۔ جوڑ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مما تنبت الارض، ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ہم اگاتے ہیں تو ایک میل فلاور ہوتا ہے، ایک فیمیل فلاور ہوتا ہے، ان کو ساتھ ساتھ اگاتے ہیں تاکہ پولینیشن ہو اور تاکہ فیمیل پلانٹ جو ہے اس سے پھل آئے۔ اور جیسے جانوروں میں ہوتا ہے کہ گائے ہے، بیل ہے، یا آپس میں ملیں گے تو پھر اولاد ہوگی تو دودھ آئے گا، تو اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ان کا ملاپ ہو۔ من انفسہم، مرد اور عورت کا بھی یہی معاملہ، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، دونوں کو اللہ نے الگ الگ بنایا ہے، لیکن اس لیے بنایا ہے کہ دونوں ملیں۔ جوڑے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 چیزیں جو بہت سملر ہیں لیکن ان میں کچھ ڈفرینس ہے، اور وہ ڈفرینس معنی خیز ہے۔ جیسے 2 پزل ہوتے ہیں، دونوں اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ان کو جوڑا جائے اور وہ ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ جیسے پلگ ہوتا ہے، وہ دیوار پہ لگ جاتا ہے۔ جس آدمی نے یہ ساکٹ بنایا ہے اور جس آدمی نے یہ پلگ بنایا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تبھی تو پلگ بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی ہے جوڑوں میں۔ خلق الازواج کلھا، دنیا ہر چیز اللہ کے سوا، اللہ اکیلا خالق ہے، یونیک ہے، تمام مخلوق جوڑے میں ہے۔ مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، میل فیمیل پلانٹس ہمیں پتہ ہے، ومن انفسہم، ہمارے اپنے اندر مرد اور عورت ہمیں پتہ ہے، ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں میں جو یہ ابھی نہیں جانتے۔ یعلمون کے 2 ترجمے ہیں، حال میں، مستقبل، جو یہ ابھی نہیں جانتے یا جو یہ مستقبل میں بھی نہیں جانتے، ہو سکتا ہے آگے چل کے جان جائے۔ جیسے بعد میں بہت ساری چیزیں پتہ چلی کہ پازیٹیو چارج ہوتا ہے، نیگیٹو چارج ہوتا ہے، الیکٹرانز ہوتے ہیں تو پروٹونز ہوتے ہیں، اس طریقے سے انرجی ہوتی ہے اور ڈارک انرجی ہوتی ہے، میٹر ہوتا ہے اور اینٹی میٹر ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ہمیں بعد میں پتہ چلی۔ اور ایک اور چیز ہے اس میں، دنیا اور آخرت، یہ دونوں بھی جوڑا ہے آپس میں، اور یہی ہے سوچنے کی بات۔ یہ 4 آیتیں کیا بتا رہی ہیں؟ سوچنے کی بات، غور کرنے کی بات اور نشانی۔ یعنی انسان اس دنیا میں جیتا ہے اور وہ آس پاس دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ امیر پیدا ہوتے ہیں، کچھ لوگ غریب پیدا ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہیں ان پر بہت ظلم ہو رہا ہے، ساری زندگی اسی میں گزر گئی، کچھ لوگ ہیں وہ ظالم ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ بے مقصد سا لگتا ہے، اور آدمی جو ہے وہ اسی لیے بہت سارے لوگ نوجوان خودکشی کر لیتے ہیں کہ فائدہ ہی کیا جینے کا، بالکل بیکار سا، بے مقصد سا اور میننگ لیس سی زندگی لگتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ڈاروین کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے کہ بھئی یہ بس جنگل کا قانون ہے، اس میں کچھ زندہ رہ گئے کچھ مر گئے۔ تو جنگل کا قانون کیا ہوتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ لیکن انہی ڈاروین کو ماننے والے لوگ، آپ کو پتہ ہے انگلینڈ میں 10 پاؤنڈ کے نوٹ پہ ڈاروین چھپا ہوا ہے،
کہ وہ اس کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی اس نے ہمیں بتایا ہے سچائی کے بارے میں۔ اسی ڈارون کو ماننے والے لوگ اپنے ہاں جنگل کا قانون نہیں چاہتے، وہ چاہتے انصاف ہونا چاہیے، برابری ہونی چاہیے، تمام انسان برابر ہیں۔ کیوں بھائی، کیوں برابر ہیں؟ جنگل میں تو کوئی برابر نہیں ہوتا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتی ہے۔ لوٹ مار کرو بھائی، اور کبھی بھی ساتھ ساتھ گھر نہیں بنے ہوئے ہوتے جنگل میں۔ یہ لائن سے گھونسلے دیکھیں کبھی آپ، یا یہ کہ بل ہوں لائن سے، کیوں لائن سے ساتھ نہیں رہتے؟ کیونکہ جس کو جب موقع ملے گا وہ آپ کے انڈے لے جائے گا، بچے لے جائے گا، آپ نے کھانا اسٹور کیا ہوگا وہ لے جائے گا۔ کوئی جان مال عزت کی پروٹیکشن نہیں ہے جنگل میں۔ انسان چاہتا ہے کہ نہیں، قانون ہونا چاہیے، رسپیکٹ ہونی، کیوں ہونی چاہیے بھائی؟ یہ نشانی ہے۔ اسی لیے کیونکہ یہ دنیا ان اٹ سیلف، اگر صرف اسی پر غور کرو گے تو اسی نتیجے تک پہنچو گے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اگر اس کو آخرت کے ساتھ ملا کر دیکھو گے پھر سمجھ میں آئے گا، پھر سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیوں بنائی گئی۔ آزمائش، انصاف، یہاں تم حق کی خاطر قربانی دو تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس قربانی کو ریوارڈ دے گا۔ اس دنیا میں جو غریب پیدا ہوئے، انہوں نے زندگی گزاری تکلیف میں، تو قیامت کے دن تمام تکلیفوں کا انہیں ریوارڈ ملے گا۔ جنہوں نے یہ دنیا گزاری آسائشوں میں، ان کو حساب دینا پڑے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب مظلوم کو کھڑا کیا جائے گا قیامت کے دن، اس کے سامنے ظالم کو لایا جائے گا کہ اسی نے تم پہ ظلم کیا تھا۔ ہاں بھائی اسی نے کیا تھا، اب دیکھو اس کو کیا سزا مل رہی ہے۔ تو اس کو ایسی سزا ملے گی کہ مظلوم بھی پکار اٹھے گا کہ بھائی بس مل گئی سزا۔ دنیا میں کیا ہے، دنیا میں کیا سزا دے دیں گے لاکھوں کے قاتل کو، یا وہ جو لوگوں کا مال کھا جائے کرپشن کے ذریعے، اس کے کتوں کا باہر علاج ہوتا ہو، اور یہاں لوگ جو ہے وہ پائی پائی جمع کر کے کچھ پیسے جمع کریں، مہنگائی ہو جائے۔ مہنگائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیسے کوئی اور لے گیا، سیدھا سیدھا مہنگائی کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے پیسے کوئی اور لے گیا۔ وہ بتاتے ہیں نا کہ اکنامکس میں ایک ٹرمینالوجی ہے منی کریشن، منی ملٹی پلائر۔ کیا آپ نے نوٹ چھاپے؟ بڑی سادی سی بات ہے، اس کمرے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ہم یہاں مشین لگا لیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی جو نوٹ چھاپتا ہے وہی مشین ہم یہاں لگا لیتے ہیں، اور 5-5 ہزار روپے 1-1 لاکھ چھاپتے ہیں، اور ہم سب آپس میں جیب میں ڈال کے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ہم سب تو امیر ہو جائیں گے، لیکن باہر کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پریشان تو نہیں ہو رہا آپ لوگوں کو؟ پہلی مرتبہ سمجھ میں آئی کوئی بات؟ باہر کیا ہوگا؟ ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ ہم جو امیر ہوئے یہ کس وجہ سے ہوئے؟ کہ باہر لوگ غریب ہو گئے۔ کیونکہ دیکھیں چیزیں تو اتنی ہیں نا، پیسہ تو نہیں کھاتے، ہمیں گاڑی بنگلہ کھانا پینا چاہیے نا، روٹی کپڑا مکان۔ روٹی کپڑا مکان اتنا ہی ہے جتنا ہے، ہم نے تو 1 گھنٹے میں 20 لاکھ روپے چھاپ دیے، تو چیزیں تو نہیں بڑھ گئیں اتنی دیر میں، چیزیں تو اتنی ہیں۔ ہم سب امیر ہو گئے، لیکن جب یہی نوٹ ہم باہر جا کے خرچ کریں گے ایک ساتھ تو نوٹ بڑھ گئے، چیزیں اتنی ہیں، نوٹ بڑھ گئے، اس کا مطلب ہر چیز مہنگی ہو گئی۔ تو وہ آدمی جس کی جیب میں نوٹ نہیں گئے وہ ہو گیا غریب، اور میں اور آپ ہو گئے امیر۔ اسی لیے نوٹ چھاپنا اللیگل ہے۔ لیکن جب بینک، کمرشل بینک ایک لون دیتا ہے تو وہ ایکچولی نوٹ ہی چھاپ رہا ہوتا ہے۔ اکنامکس میں یہ بات واضح ہے، اس کو ایسے ہی پڑھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کریڈٹ ملٹی پلائر۔ اگر آپ نے منی سپلائی بڑھانی ہے تو ایک طریقہ یہ نوٹ چھاپ لیں، اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ بینک لون دے دیں۔ بھائی کوئی کسی وجہ سے لون مانگنے آتا ہے، آپ لون دیں گے، جتنا لون دیں گے اتنا، یہ ایسے ہی جیسے آپ نے نوٹ چھاپ دیا، تو جس کی جیب میں وہ جا رہا ہے وہ امیر ہو گئے، اور جو مہنگائی ہوئی ہے یہ سب غریب ہو گئے۔ یہ بہت بیسک بات ہے۔ اسی لیے اکنامکس کی کتابوں میں انفلیشن ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کہیں زیرو انفلیشن تو کہیں نہیں یہ غلط، اور ڈیفلیشن خدا نخواستہ، بس اے لیولز اکنامکس میں اگر آپ نے لکھ دیا کہ ڈیفلیشن اچھی بات ہوتی ہے تو نمبر کٹ جائیں گے آپ۔ ڈیفلیشن کا مطلب کیا ہے؟ چیزیں سستی ہو گئیں۔ کبھی سنا آپ نے چیزیں سستی ہوئی ہیں؟
بھئی یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، گائے خریدتے تھے 1000 روپے کی، تو آج وہ لاکھوں کی خرید رہے ہیں۔ ہر چیز مہنگی ہی ہوتی ہے ہمیشہ، کیوں بھائی؟ کبھی سستی نہیں ہو رہی۔ اگر پرائسنگ کا یہی مطلب ہے کہ بھئی جتنے روپے اور جتنی چیزیں، تو چیزیں تو بڑھ رہی ہیں، نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں، انسان بڑھ رہے ہیں، وہ سب مل کر مزدوریاں کر رہے ہیں، نئی نئی فیکٹریاں لگ رہی ہیں، ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، اسپیڈ بڑھ رہی ہے پروڈکشن کی، اور کاشتکاری پہ وہ پروڈکشن بھی بڑھ رہی ہے، ہر چیز تو بڑھ رہی ہے، تو چیزیں سستی ہونی چاہیے۔ بھائی نوٹ چھاپنا بند کر دینا تو چیزیں سستی ہونا شروع ہو جائیں گی، اس سے کوئی مسئلہ تھوڑی ہے۔ پہلے 1000 کی گائے خریدتے تھے، ہمارے آنے والی نسلیں 100 روپے کی خریدیں گی، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہے اس میں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں ڈیفلیشن، لیکن یہ گناہ ہے۔ انفلیشن ضروری ہے، کیونکہ نوٹ تو ہم چھاپیں گے، کیونکہ ہم نے سودی نظام جو چلایا ہوا ہے اس میں قرض دینا بینیفیشل ہے، وہ تو قرض دیں گے کیونکہ ان کا کاروبار ہی قرض دینا ہے، ان کو نہیں روک رہے، اور ان کو روکنا چاہیے نا، بلا وجہ قرض دیے چلے جا رہے ہیں۔ قرض ہو ضرورت مند کو، ایک آدمی ضرورت مند ہے اس کو آپ قرض دیں، جب قرض کاروبار بن جائے کیونکہ ریٹرن میں کچھ مل بھی رہا ہے۔ ویسے تو کیا ہے بھائی، آپ نے کسی کو قرض دے دیا تو ہو سکتا ہے واپس ہی نہ ملے، ہو سکتا ہے واپس ملے اتنی ہی اماؤنٹ ملے، تو آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ تو اس کا مطلب قرض دینا ہوتا ہے نیکی کے طور، یہاں بن گیا ہے قرض دینا کاروبار، لہٰذا نئے نئے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں قرض دینے کے، تو قرض بڑھ رہا ہے تو منی سپلائی بڑھی چلی جا رہی ہے، تو ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور مستقل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دنیا میں جب سے پہلا بینک بنا تھا تب سے لے کے آج تک انفلیشن کا چارٹ دیکھیں گے نا تو یوں جاتا ہے یوں، اور یہ سب کو پتہ ہے، یہ ہڈن سیکرٹ ہے۔ تو بہرحال بات کیا ہو رہی تھی کہ کچھ لوگ ظلم کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں پر، آہستہ آہستہ مہنگائی ہوتی چلی جا رہی ہے، آدمی اپنا پیٹ کاٹتا چلا جا رہا ہے، سب پریشان ہوتے چلے جا رہے ہیں، کچھ لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں۔ ان کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا، مما تنبت الارض، اس میں بھی جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، ان کی اپنی جانوں میں، میل اور فیمیل، ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں میں بھی جن کو یہ نہیں جانتے۔ یہ بحث کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آخرت کیسے ہو سکتی ہے، تو یہ غور نہیں کرتے دنیا پر کہ یہ دنیا انکمپلیٹ ہے آخرت کے بغیر، آخرت میں ملے گا انصاف، جب جا کے بات پوری ہو جائے گی۔ دل تو چاہتا ہے کہ حق کی خاطر جان دے دو، دماغ کہتا ہے ملے گا کیا بھائی، ہے بھائی؟ اس طرح سے وہ کہتے ہیں نا، جب یہ 2008 میں ریسیشن آیا، لیمن برادرز بہت بڑا بینک ہے امریکہ کا، وہ پورا ڈیزالو ہو گیا، تو اس میں ایک صاحب کا انٹرویو تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی دیانت داری کے ساتھ نوکری کی، کیا ملا مجھے؟ اس سے اچھا جب مجھے موقع مل رہا تھا 2 نمبری کا میں کر لیتا۔ تو سوال تو صحیح ہے اس کا، واقعی اگر یہ آخرت کو نہیں مانتا ہو تو اس کو کچھ بھی نہیں ملا، بلکہ وہ آدمی بڑا کامیاب رہا جس کو جب موقع ملا اس نے چوری کی۔ اگر کوئی آخرت نہیں ہے تو پھر تو یہی ہونا چاہیے، دل تو چاہتا ہے کہ حق پہ رہو، سچ بولو چاہے نقصان ہو، لیکن آخرت کے بغیر یہ چیزیں میک سینس نہیں کرتی، اسی لیے آخرت ہونی چاہیے۔ یہ ہے ہماری ریزن کہ کیوں ہم آخرت کو مانتے ہیں، ایسے بلائنڈ فیتھ نہیں ہے بھائی، اس لیے ہم مانتے ہیں کہ یہ دنیا انکمپلیٹ ہے آخرت کے بغیر۔ تو فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا، یہ ہے جوڑا۔ جوڑا یہ کہتے ہیں وہ چیزیں جو ملنے سے کمپلیٹ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قریش کے لیے اجنبی تھی، اور اس میں ان کا ایک بہت بڑا سوال یہ تھا کہ آپ کوئی دلیل لے کر لائیں، کوئی نشانی لائیں، کوئی ثبوت لے کر آئیں۔ اس کے لیے قرآن میں لفظ استعمال ہوتا ہے آیت، اور یہ پوری سورہ انعام میں بار بار ریپیٹ ہوا کہ یہ کوئی آیت لے کے کیوں نہیں آتے، کوئی آیت لے کے کیوں نہیں آتے، کوئی آیت لے کے کیوں نہیں آتے۔ وہاں لفظ آیت سے مراد ہے بڑا معجزہ، جس کو اردو میں کہتے ہیں حسی معجزہ، حس سینسز، ایسا معجزہ جو آنکھوں سے دیکھا جا سکے، ہاتھ سے ٹچ کیا جا سکے، کوئی بڑا معجزہ، جیسے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ بڑا معجزہ ہے۔ لیکن یہ صرف 2 جہاں جو
4-5 لوگ بیٹھے تھے، بس انہی کو نظر آیا اور پھر دوبارہ بند کر دیا۔ معجزہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، ہر وقت دکھایا جا سکتا ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے ہمیں ویسا دکھاؤ، اس کو کہتے ہیں لفظ آیت۔ تو ہم نے دیکھا یہ ٹیکنیکل بات ہے، پورے سورہ انعام میں اللہ نے کہا ہم نہیں دکھائیں گے، یہ کہتے ہیں کہ دکھاؤ، ہم نہیں دکھائیں گے۔ یہاں تک کہ صحابہ کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ کو دکھا دینا چاہیے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دکھا دیتا معجزہ۔ اور اس پر ایک واقعہ بھی ہے، بڑا اہم واقعہ ہے۔ جیسے ہم نے کہا نا کہ ہم فرسٹ ری ایکشن دیکھ رہے ہیں، یہ ذرا آگے کی بات ہوگی کہ شروع میں ان کے بہت سارے کوشچنز تھے، ان سب کے جواب دیتے گئے۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جو آخر تک یہ چلاتے رہے، کھینچتے رہے کہ بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزہ دیا، خود ہی کہتے ہیں یہ لوگ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کتنے بڑے معجزے دیے، مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، تو محمد کو تو کچھ نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو عام آدمی ہوتا تھا وہ اس پر سوچتا تھا، کہتا تھا ہاں بات تو صحیح ہے۔ تو یہ ایک بات تھی جو بار بار ریپیٹ کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قریش کے چند سردار، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کزن بھی تھے، اور انہوں نے کچھ مطالبے رکھے کہ بھائی آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جو بڑی عجیب سی ہے، جو ہم نے کبھی سنی نہیں، کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے نا بندے کے پاس۔ اگر آپ کہتے ہیں اللہ نے آپ کو پیغام دے کر بھیجا ہے، تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ایسی چیز دے جس کو دیکھ کے ہم دنگ رہ جائیں۔ تو انہوں نے پھر بہت ساری ڈیمانڈز کی، اور اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں وہ پوری لسٹ بیان کی کہ وہ کہتے ہیں کہ مکہ میں آپ کے پاس کوئی کھیت آ جائے۔ مکہ میں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، بنجر زمین ہے، وہاں کچھ اگتا نہیں ہے، تو اللہ معجزہ دکھائے بھائی اگا دے، یا کوئی نہر بہنا شروع ہو جائے مکہ میں، یا یہ کہ آپ کے لیے سونے کا محل کھڑا ہو جائے، اور ہم کہیں گے دیکھیں بھائی ہاں واقعی بڑی عجیب سی چیز ہوئی، یا یہ کہ سیڑھی لگے، آپ اوپر چڑھیں، پھر کتاب لے کے نیچے اتریں، اس کتاب کو ہم چھو کے دیکھیں کہ ہاں بھائی یہ آسمان سے کیا لے کے آئیں، کتاب لے کے آئیں۔ ان سب کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی بات ہوتی کہ بھائی میرے ہاتھ میں نہیں ہے معجزہ دکھانا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو دکھا دے گا، میں نہیں دکھا سکتا۔ جب اللہ چاہے گا جب معجزہ دکھائے گا، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو نہیں دکھا رہا، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں نہیں یہ کوئی بات نہیں بھائی، اگر آپ کو اللہ نے بھیجا ہوتا تو اللہ کوئی چیز دے کر بھیجتا۔ یہاں تک کہ وہ سب اٹھ کے چلے گئے، وہ جو کزن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کھڑے ہوئے اور بالکل پھر ود آل سیریسنس انہوں نے کہا کہ آج آپ کی قوم نے آپ پر حجت تمام کر دی، یہ بات ثابت ہو گئی کہ واقعی آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، ورنہ معجزہ ہوتا، اور یہ کہہ کے چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ان کا منہ بند کرنے کے لیے ہی صحیح اللہ تعالیٰ کوئی بڑا معجزہ کیوں نہیں دکھا دیتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور فرمایا کہ اے نبی آپ کے پاس اختیار ہے، آپ چاہیں تو چوز کر لیں، اور اللہ تعالیٰ ایک ایسا معجزہ دکھائے گا کہ اس کے بعد کوئی آپشن بچے گا ہی نہیں، یعنی اس کے بعد کوئی دلیل نہیں بچے گی کسی کے پاس، لیکن مہلت ختم ہو جائے گی، یعنی اس کے بعد بھی، اس کو دیکھنے کے بعد جو بھی ایمان نہیں لایا اس کو اللہ تعالیٰ ایسی سزا دے گا جیسی کسی کو نہیں دی۔ ابھی کیا ہے، لوگ انکار کر رہے ہیں اور سزا نہیں آ رہی، بلکہ ہم نے دیکھا یہ بات پہلے کہ جب مکہ فتح ہوا تو سب لوگ ایمان لے آئے، سارے مکہ والے، وہی لوگ جو پہلے انکار کر رہے تھے، 21 سال سے انکار کر رہے تھے، 21 سال تک انکار کرتے رہے۔ 20 پارے مکہ میں نازل ہوئے، اس کے بعد کئی صورتیں مدینہ میں نازل ہو گئیں، غزوہ بدر بھی ہو گیا، احد بھی ہو گیا، احزاب بھی ہو گیا، صلح حدیبیہ بھی ہو گیا، کئی نشانیاں دیکھ لی، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ ان کو بھی اللہ نے عذاب نہیں دیا بلکہ ایمان کی توفیق دے دی، وہ صحابہ بن گئے۔ اللہ مہلت کیوں دے رہا تھا؟ کیونکہ معجزہ نہیں دکھایا تھا۔ جب تک آنکھوں سے اتنا بڑا معجزہ نہیں دیکھ لیتا بندہ، مہلت باقی رہتی۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ پر اختیار ہے، چاہیں تو ابھی دیکھ لیں معجزہ، ان کو دکھا دیتے، جو ایمان نہیں لایا وہ زندہ نہیں بچے گا۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ لوگ معجزہ دیکھ کے ایمان نہیں لاتے۔ فرعون نہیں لایا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے کتنے دکھائے، کتنے لوگ ایمان لائے؟ ٹوٹل 12 لوگ، یہ زیادہ سے زیادہ آتا ہے 70 لوگ۔ پورے شہر میں، یروشلم میں جہاں لاکھوں لوگ رہتے تھے، اتنے بڑے بڑے معجزے دکھا کر صرف 70 لوگ ایمان لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان کو مہلت دی جائے۔ یہی بات سورہ انعام میں آئی کہ اے نبی آپ کو کیا پتہ یہ نہیں لائیں گے ایمان، یہ قسمیں کھاتے ہیں۔ سورہ انعام میں کیا ہے؟ یہ کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کے قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر معجزہ دکھا دیا تو لازمی ہم ایمان لے آئیں گے، اللہ کی قسم ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اے نبی اور اے صحابہ، ما یشعرکم، تمہیں کیسے یہ بات سمجھائیں، یہ نہیں لائیں گے ایمان۔ ان کو خود نہیں پتہ یہ کیا مانگ رہے ہیں، اپنے لیے ہی عذاب مانگ رہے ہیں، مہلت کا ختم کر دینا مانگ رہے ہیں۔ لہٰذا ہم کوئی بڑا معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ جس کو ایمان لانا ہے اس کے لیے قرآن بطور آیت کافی ہے۔ تو آج ہم نے دیکھی ایک ٹیکنیکل ڈیبیٹ کہ وہ مانگ رہے تھے بڑا معجزہ، بڑا معجزہ اللہ نہیں دکھائے گا، لیکن کوئی نہ کوئی معجزہ تو ہے۔ معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والی چیز۔ ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں رسول ہوں، وہ کہہ رہے ہیں آپ رسول نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثبوت کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ ایسی چیز، ایسا ثبوت کے سامنے والے کے پاس کوئی رپلائی نہ ہو۔ سب سے بڑا ثبوت قرآن، کہ میں یہ بیان کر رہا ہوں بھائی تم اس جیسی کوئی ایک آیت بیان کر کے لے آؤ، تو یہ ہے تو معجزہ، قرآن معجزہ ہے، لیکن ویسا نہیں جس کو کہیں آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یہ اس طرح کی آیت ہے کہ جس کے دل میں ہدایت کی ریئل خواہش ہے اس کو نظر آ جائے گی، اور یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت۔ آیت ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ جو ماننا چاہتا ہے اس کے لیے ہے، جو نہیں ماننا چاہتا اس کے لیے نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہاں ہے آیت، کون سی ثبوت، کون سی دلیل، یہ قرآن تو کوئی دلیل نہیں ہوئی۔ اور ماننے والوں کے لیے بہت سی دلیلیں ہیں۔ تو سورہ یاسین میں ہم نے آج 4 آیتیں پڑھی، اس میں اللہ نے ایک دلیل دی، وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان کے لیے نشانی ہے مردہ زمین میں، أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، ان کے لیے مردہ زمین میں نشانیاں ہیں، ہم نے اس سے غلہ اگایا جس میں یہ کھاتے ہیں، ہم نے اس میں سے اگائے باغات انگور کے، کھجور کے، جو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے۔ اور پھر آخر میں کیا فرمایا؟ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، وہ بھی جو زمین اگاتی ہے ان کی اپنی جانوں میں، اور وہ جو یہ نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم۔